شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے اقتدار جو ہے یزید کو دیا، اس کا وہ ان کو الزام دیتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں میں کچھ بتا سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے مجھے ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ کسی کے پاس اقتدار آ جائے تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کیسے یوز کرتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر بھی بعد کی تاریخوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت میں اس پر تفصیل نہیں کر سکتا۔ 2 منٹ کاٹتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی ایڈ کر دینا کہ جس میں حدیث ہے آپ سے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں اصل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم لیتے ہیں اپنے ایموشنل اینگل سے۔ میں نے اس مسئلے کو قرآنک ورژن کے ساتھ پڑھا ہے۔ جس وقت ابلیس گیا نا آدم علیہ السلام کے پاس، میں آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، تو کہتا ہے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا۔ اب یعنی ابلیس نے جس چیز کو جا کے ٹچ کیا وہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہیومن نیچر ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں بات کرتا وہ صحابی ہے وہ یہ نہ، میں ہیومن نیچر کو ڈسکس کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ اے آدم میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، وہ طریقہ نہ بتاؤں، اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کو کھانے کے بعد کیا ہوگا، تم ہمیشہ رہو گے اور تمہیں ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ جیسے مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں مسجد کمیٹی کو یاد لے لو نا، ایک بندہ ٹرسٹی ہے، اس کو موو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر موو کرتا ہے کہتے ہیں یار اچھا یار اس کا بیٹا ڈالو، یہ ہیومن نیچر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی وہ چیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح انسان ہے، معصوم نہیں، غلطی کر سکتے ہیں، ہمارا کبھی بھی عقیدہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی یا وہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ایک ہیومن نیچر تھی، یہ ہوا ہے۔ لیکن ہم ایک بات یہ کہتے ہیں، ایک بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے دیکھیں کسی بندے کو، ہمارے اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کا شرف صحابیت رکھتا ہے نا جی، اس کو ایک ایکسیپشنل جو ہے نا جی، ایکسیپشنل مستثنا جو ہے، جو اس کو ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، ہم اپنی منہ سے ان کے لیے اچھا لفظ نہیں، گندا لفظ نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے، رہ گئی بات کہ انہوں نے حکومت دی۔ ٹھیک ہے، ہم نے اہل سنت نے کسی نے اس کا دفاع نہیں کیا آج تک، کبھی کسی سنی نے اس کا دفاع نہیں کیا کہ وہ اچھا ہوا، نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حد عدلوں کا اللہ شجرۃ الخلد وہ فطرت ہے، آج بھی ہمارے یہاں چلتی ہے، کہاں پہ نہیں چلتی، ہر جگہ پہ چلتی ہے۔ اسی کو نیپٹزم کہتے ہیں، قانون جو ہسٹری کی کتابوں میں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، تو وہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے اس میں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا خلیفہ ان کو نومینیٹ کرنا جو ہے وہ غلط تھا۔ دوسری بات ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو ہمارے یہاں پھیلائی جاتی ہے، اسلام نے اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کا کوئی پکا قانون بنایا ہی نہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ سارے کا سارا امت کی ثوابدید پہ ہے۔ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے ان کو خلیفہ بنا دو، ٹھیک ہے، یہ سوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ووٹ نہیں دیا کسی کا، نومینیٹ کیا یہ سیدنا عمر فاروق خلیفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر فاروق پہ جب حملہ ہوا انہوں نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، انہوں نے ایک شورا مرتب کر دی، ٹھیک ہے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت علی کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا، جب حضرت علی پہ اٹیک ہوا تو حضرت امام حسن کو نومینیٹ کیا حضرت علی نے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو اسلام نے اس پہ کوئی رائے نہیں قائم کی کہ تم نے ایسے حکمران بنا، جیسے آج ہے یہ ملک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ووٹ ہوتا ہے، لیبر کو ووٹ زیادہ ملا ہے وہ حکمران ہے۔ اب جنہوں نے ووٹ لیبر کو نہیں دیا تو کیا وہ وزیر اعظم نہیں سمجھتے اس کو؟ یہ ایک بڑا سمپل سا مسئلہ ہے جس کو الجھا کے لفظوں کی گیم میں خراب کر دی۔ باقی ایک اور بات میں آج آپ مائک پہ قبضہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے آج تک اپنی زندگی میں جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، خواہ شیعہ کی ہو خواہ سنی کی ہو، اپنا جو مسلک کا یا اپنے فرقے کا جو دوپٹہ ہے وہ میں اتار کے سائڈ پہ رکھتا ہوں، یہ میرا اصول رہا ہے۔ مثلا اس دفعہ عراق میں کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسماعیلی تشیع اہل تشیع وہ پہلے 6 اماموں کو مانتے ہیں، اگلے 6 کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ جو ایرانیوں کے اگلے 6 امام ہیں ان کو وہ نہیں مانتے،
इस दफा उन्होंने कहा जो हमारे अगले 6 इमाम थे हम उनको करबला में दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हम अहले सुन्नत वल जमात, हम इमाम बाकर का भी अदब करते हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। ठीक है, हमारा आला हजरत का शजरा जो है वो इमाम बाकर से निकलता है। ठीक है, और इमाम बाकर के बड़े भाई हैं इमाम ज़ैद, हम उनका भी अदब करते हैं। ये शिया है, ये इमाम बाकर का अदब करते हैं, इमाम ज़ैद को गालियां देते हैं। ठीक है जी, इमाम जाफर सादिक के और भी भाई हैं। ठीक है जी, हम इमाम जाफर सादिक का इंतहाई अदब करते हैं, लेकिन उनके सारे भाइयों का भी करते हैं, उनके सारे भाइयों का करते हैं। हमारी हदीस की किताबों में मर्जी आता है। आपको लुत्फ की बात बताऊं, कोई मैं बड़े से बड़ा शिया को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ बात कर ले, जो नमाज हनफी पढ़ता है ना जी, जो नमाज हनफी पढ़ता है, मौला अली की नमाज वो है, जो शिया नमाज पढ़ता है मौला अली की नमाज नहीं। अब मैं सवाल करता हूँ, आप वजाहत करता हूँ, मैं वजाहत करता हूँ कैसे। 41 हिजरी में मौला अली की शहादत हुई है, मौला अली के पीछे इमाम अबू हनीफा के दादा और बाप ये दोनों नमाज पढ़ते रहे। ये दोनों क्या करते रहे हैं? 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं। कितने अरसे का गैप था? है जी 39 साल का। इसका मतलब यह है जब 100 हिजरी हुई है, बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने इमाम अली के पीछे नमाज पढ़ी है। इमाम अबू हनीफा के सारे साथीदार भी होंगे। इमाम अबू हनीफा के वालिद मौला अली के पीछे नमाज पढ़ते रहे, दादा इमाम अबू हनीफा के पीछे नमाज पढ़ते रहे। तो अबू हनीफा ने वही नमाज सीखी है जो उनके बाप ने सिखाई है, उनके दादा ने सिखाई है, और अबू हनीफा के बाप और दादा ने वही नमाज पढ़ी है जो मौला अली ने पढ़ी है। ये देखिए आपके सवाल करने से कितनी जिद्दें जो है ना वो खुली है, और कितना। और मैं क्या इराक, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। यहाँ से मौलवी जाते हैं हमारे, गए इधर घूमे उधर घूमे, अगली दफा विजिटर तैयार करने की हम भी लेके जाएंगे। मैं तो काफिला लेके नहीं गया, लेकिन मैंने वहां पे काम किया। हमारे जिस तरह हदीस की किताबें हैं ना जी, लिखते हैं, फिर उनमें रवात होते हैं, रावी होते हैं, जैसे अभी बता रहे कि सहाबा की लिस्ट है। इसी तरह उन्होंने शियों ने असहाबे अली की का एक डाटा कलेक्ट किया है, कंपाइल किया है कि जिसने मौला अली के साथ वक्त गुजारा, उनको जंग में सपोर्ट किया, उनके साथ बैठा, उनकी सोहबत पाई, उनको वो कहते हैं असहाबे अली। उनका डाटा है, सारा डाटा है। 2 बंदों का उसमें नाम नहीं है, सादत का नाम है, इमाम आज़म अबू हनीफा के बाप का नाम नहीं है और दादा का नाम नहीं है, जानबूझ के। अच्छा वो क्यों नहीं है? हालांकि इमाम शिया और सुन्नी दोनों किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक दिन इमाम अबू हनीफा के दादा ने इमाम अबू हनीफा के दादा ने हलवा बनाया और पेश किया। उन्होंने कहा जनाब ये हलवा इसलिए है कि आज नौरोज है। मौला अली ने फरमाया हमारा तो रोज नौरोज होता है। तो कहने का मकसद यह है उनका नाम नहीं। वो क्यों नाम नहीं है? सिर्फ ये बात इसलिए कि इमाम अबू हनीफा की जो यारी थी ना वो इमाम ज़ैद के साथ थी, और इमाम ज़ैद को ये शिया अच्छा नहीं समझते, उन्होंने नाम ही नहीं लिखा। तो इनका कौन सा अहले बैत से ताल्लुक है? अहले बैत से ताल्लुक हमारा है। हम इमाम बाकर के हर बेटे का एहतराम करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हर बेटे का एहतराम करते हैं, इमाम जाफर सादिक के हर बेटे का एहतराम करते हैं।